ایک بار کا ذکر ہے، گھنے جنگل کے دل میں ایک تجسس بھرا ننھا بندر رہتا تھا جس کا نام میکو تھا۔ میکو دوسرے بندروں جیسا نہیں تھا جو سارا دن درختوں سے جھولتے اور مزے کرتے تھے۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک نئی دنیا کو دریافت کرنے کی خواہش ہوتی تھی۔ جہاں باقی بندر اپنے درختی گھر کے قریب رہتے، میکو ہمیشہ جنگل کی چھت کے پار کی دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ایک دن میکو صبح کے وقت جاگا اور اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بوڑھے بندروں کی باتیں سنی تھیں جو سنہری قلعے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ ایک افسانوی پھل تھا جو جنگل کے خطرناک علاقے ممنوعہ گروہ میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی یہ سنہری قلعہ تلاش کر لے وہ بے پناہ حکمت حاصل کر لے گا۔ میکو کی آنکھیں شوق سے چمکنے لگیں۔ اسے وہ قلعہ ضرور ڈھونڈنا تھا۔ فوراً میکو نے ایک چھوٹا سا بیگ لیا جسے اس نے کیلے کے پتوں سے بنایا تھا اور اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مہم جوئی پر روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلی مشکل جلد ہی سامنے آ گئی۔ جیسے ہی میکو جنگل میں آگے بڑھا، اس کا سامنا ایک پرانے پل سے ہوا جو ایک گہری کھائی کے اوپر تھا۔ پل کی لکڑی کے تختے پرانے اور بوسیدہ تھے، ہوا کے ساتھ وہ ہل رہے تھے۔ میکو نے گہرا سانس لیا مگر وہ اب واپس جانے والا نہیں تھا۔ احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھا مگر جب وہ درمیان میں پہنچا تو ایک تختہ ٹوٹ گیا۔ میکو نے فوراً ہوا میں چھلانگ لگائی اور ایک بیل کو پکڑ لیا۔ وہ وقت پر جھول کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ یہ تو بال بچ گیا، میکو نے خود سے کہا۔ جیسے ہی میکو آگے بڑھا، اس کا سامنا اگلے چیلنج سے ہوا، مگرمچھوں والا دریا۔ دریا کا پانی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا مگر اس کے نیچے خطرناک مگرمچھ اپنی تیز دانتوں کے ساتھ چھپے ہوئے تھے۔ میکو کو تیزی سے سوچنا پڑا۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے پانی میں بڑے بڑے کنول کے پتے تیرتے ہوئے دیکھے۔ میکو نے بیلوں کی مدد سے ان پتوں کو جوڑ کر ایک چھوٹی سی کشتی بنائی۔ بہت احتیاط سے اس نے خود کو دریا کے پار کیا، جبکہ مگرمچھ کبھی کبھی اپنے بڑے جبڑوں کے ساتھ خطرناک انداز میں قریب آتے۔ آخرکار میکو کی عقلمندی کام آئی اور وہ بخیریت دریا کے پار پہنچ گیا۔ آخرکار کئی گھنٹے جنگل میں گھومنے اور بیلوں اور درختوں سے گزرنے کے بعد میکو ممنوعہ گروہ تک پہنچ گیا۔ یہاں کے درخت بہت پرانے اور عظیم تھے، ان کی شاخیں مڑی ہوئی اور پتیاں بھنی تھیں۔ گروہ کے مرکز میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا جس کی سنہری پتے روشنی میں چمک رہے تھے، اور وہیں اس درخت کے نیچے سنہری قلعہ چمک رہا تھا، نرم روشنی میں چمکتا ہوا۔ میکو کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا جب وہ اس سنہری قلعے کی طرف بڑھا۔ اس نے یہ کارنامہ انجام دے دیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور قلعہ توڑ لیا، اور جیسے ہی وہ اس میں سے ایک نوالا لینے والا تھا، زمین کانپنے لگی۔ درختوں کے پیچھے سے ایک بہت بڑا اور بوڑھا گوریلا نمودار ہوا۔ گروہ کا محافظ کون ہے جو سنہری قلعہ لینے کی جرات کرتا ہے؟ گوریلا کی گرجدار آواز گونجی۔ میکو جو کانپ رہا تھا مگر بہادری سے کھڑا رہا۔ میں ہوں، میرا نام میکو ہے، میں جنگل کا بہادر ترین بندر ہوں اور میں حکمت کی تلاش میں ہوں۔ محافظ نے ایک لمحے کے لیے میکو کو گھورا، پھر مسکرایا۔ تم نے بہت بہادری دکھائی ہے چھوٹے بندر، مگر حکمت کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم کھا سکتے ہو۔ یہ تمہارے سفر بہادری اور دوسروں کے لیے مہربانی میں ہوتی ہے۔ میکو نے کچھ دیر سوچا اور سر ہلایا۔ مجھے سمجھ آ گئی۔ یہ سن کر گوریلا نے سنہری قلعہ آہستہ سے دوبارہ درخت پر رکھ دیا اور کہا، واپس جاؤ جوان میکو، تمہارا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اور یوں میکو اپنے گھر واپس آیا، نہ کہ سنہری قلعہ لے کر بلکہ نئے تجربات، بہادری اور ایسی کہانی کے ساتھ جو آنے والی نسلوں تک سنائی جائے گی۔ کہانی کا اخلاق، حقیقی حکمت اس میں نہیں جو تم پاتے ہو، بلکہ ان چیلنجوں میں ہوتی ہے جو تم پار کرتے ہو اور ان سے حاصل کیے گئے سبق میں۔